السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، رجب المجرب کے اس عظیم الشان مہینے میں بس یہ 6 رکعت نوافل پڑھ لیجئے اور اپنی 3 بڑی حاجات اللہ تبارک و تعالی سے فوراً پوری کروا لیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار پھر سے ہم گناہگاروں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہمیں ماہ رجب کے بابرکت اور فضیلتوں سے بھرپور مہینے میں داخل فرمایا۔ ناظرین محترم، اہل علم اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اللہ کے یہاں اس محترم مہینے کی کیا برکات ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کا مہینہ اتنی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اپنی تاثیر ضرور دکھاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ یعنی ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پریشان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بس یہ کہ نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کیا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ماہ رجب کا بادشاہ عمل ہے۔ میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے آج کا یہ عمل ایک بہترین تحفہ ہے، اور آج کا یہ بابرکت عمل بھی نوافل نماز کا عمل ہے۔ ناظرین محترم، اس نماز کے ساتھ مانگی ہوئی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ایسا شاندار عمل ہے کہ اس کے کرنے سے 3 بڑی سے بڑی حاجتیں بندہ اپنے رب تعالی سے پوری کروا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو دیکھنے والے اس عمل کو کرنے میں موقع غلطی سے بھی نہ گنوائیں اور جلد از جلد اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی اور ناممکن حاجات کو بھی پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کی زندگی میں اچانک سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 6 رکعت نوافل نماز ماہ رجب کے مہینے کی ایک خاص نماز ہے، اور اس بابرکت نماز کے پڑھنے سے کچھ ہی دنوں کے بعد بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب تعالی کے معجزات کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو بزرگان دین نے ماہ رجب کا بادشاہ عمل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اب ماہ رجب کا سب سے خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عمل یا وظیفہ نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق قائم کرنے کی چابی ہے۔ ناظرین محترم، ماہ رجب کے بابرکت مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا کی، اور سب سے خاص بات یہ کہ اپنے دیدار سے نوازا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت اور جہنم کی سیر بھی کروائی، اور اسی کے ساتھ ماہ رجب میں ہی 5 وقت کی نماز کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ اسی لیے ماہ رجب کے مہینے کا نماز کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، اور آج کا یہ بابرکت وظیفہ بھی نماز کا وظیفہ ہے۔ تو آج کا جو نماز کا عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اسے کرنے سے آپ اپنی خاص 3 حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی سے قبول کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک ہی وقت میں انسان کی 3 بڑی سے بڑی خواہشات قبول کروا دیتا ہے، اور اس عمل سے انسان کی زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے۔ انسان اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج کا یہ نماز کا بابرکت عمل کرنے والا بہت ہی جلد اس کے حیران کن نتائج دیکھے گا اور مزید حیران رہ جائے گا۔ یعنی عمل کرنے سے پہلے جو بھی آپ کی کیفیت تھی، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اپنی کیفیت کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج تک جن جن لوگوں نے بھی یہ بابرکت عمل کیا ہے، ان کا تجربہ رہا ہے کہ اس بابرکت نماز نے ہمیں مصیبتوں، پریشانیوں اور کئی قسم کی آفتوں سے بچا لیا ہے، ہماری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ ہمیں جو بھی چیز ناممکن اور مشکل لگتی تھی، اس نماز کی بدولت ہمیں وہ سب چیزیں بہت آسان معلوم ہونا شروع ہو گئیں۔ تو ناظرین محترم، آپ بھی اس بابرکت نماز کو اپنی کسی بھی 3 بڑی سے بڑی حاجات کو پورا کروانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس بابرکت نماز کی بدولت آپ کی 3 ناممکن حاجات بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا، اور اس کے حصول میں آسانی فرمائے گا۔ اس عمل کی بدولت آپ کو رزق، دولت، پیسہ اور قرضے سے جلد از جلد خلاصی ہوگی۔ اس کی بدولت آپ بہت سے مسائل سے اپنے آپ کو چھڑوا سکیں گے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی 3 حاجتیں اس نماز کو پڑھنے کے بعد پوری کروا سکتے ہیں، چاہے وہ حاجات کتنی ہی بڑی اور ناممکن کیوں نہ ہوں۔ بڑے بڑے عاملین یہ عمل کرتے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنی اولادوں کی کامیابی کے لیے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں، جو کہ بفضل خدا پوری بھی ہوتی ہیں۔
6 نوافل کا یہ عمل آپ کی 7 نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ بڑا ہی عظیم الشان عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر اللہ سے حکومت مانگو گے تو اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ انشاءاللہ نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، اولاد کا حصول، رزق میں اضافہ، معاشرے میں عزت و احترام، شہرت، تعلیمی میدان میں کامیابی، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گڑوانے والا عمل ہے۔ جو شخص، مرد یا عورت یہ عمل کرتا ہے، اس کی اور اس کی آنے والی 7 نسلوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ جب ایک فقیر شخص اس عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی بدل لیتا ہے اور فقر و فاقے سے نجات حاصل کر لیتا ہے، معاشرے میں معزز اور محترم ہو جاتا ہے، اور اتنا مال و دولت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے کہ وہ عیش و آرام سے گھر بیٹھے اپنی زندگی پرسکون انداز میں بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نیک، صالح اور فرما بردار بیوی اسے اللہ عطا فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے نیک اور فرما بردار اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تو سوچئے ناظرین کہ کس طرح سے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص اپنی غربت، مفلسی اور لاپرواہی کی زندگی بسر کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہے، نہ خود اپنی زندگی بدلتا ہے اور نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھے وسائل مہیا کر پاتا ہے، تو سوچئے کہ وہ خود اور اس کی اولاد کس طرح سے ظلمت کے اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ماہ رجب میں اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی سنوار لیں۔ 6 نوافل کا یہ بادشاہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو نہ صرف اس عمل کو کرنے والے بلکہ اس کی اولادوں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اب آپ کو اس بابرکت نماز کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ نماز آپ کو ماہ رجب میں پڑھنی ہے، اور اس نماز کو آپ رجب کے پورے مہینے سے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ اس نماز کے عمل کی مدت 90 دن کی ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا عمل ہے، یعنی اگر آپ اس عمل کو ماہ رجب میں شروع کریں گے تو شعبان، رمضان یا پھر شوال کے مہینے میں ختم ہوگا۔ یہ بابرکت عمل کرنے والے کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کے دروازے دن بدن کھلتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ خود تعجب کریں گے، صرف 1 یا 2 دن کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، یعنی اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی وہ 3 حاجتیں کون سی ہیں جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے پورا کروانا ہے۔ جو بھی حاجت آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کام سالوں سے نہیں ہوا، میری یہ حاجت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی سے بڑی 3 حاجتوں کو سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کریں۔ اور اس عمل میں آپ نے 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے جان لیجئے کہ یہ 6 رکعت نوافل نماز آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی سب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 اور اس کے بعد پھر 2 پڑھیں۔ اس طرح سے 2 کر کے 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نماز آپ نے مغرب کی اذانوں سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ چاہے تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو نماز تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجات کی، پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلی رکعت کی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ یہ 2 رکعت نوافل نماز مکمل کریں گے، اور اب اسی طرح جب اگلے 2 نوافل پڑھنے ہیں تو یہی نیت کریں گے، ترتیب کے ساتھ دوسری رکعت نوافل بھی ادا کر لیں گے، اور اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی وہی نیت کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نوافل پھر ادا کر لینے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور پھر اپنی وہ 3 حاجتوں کا تصور کیجئے جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے پورا کروانا ہے۔
ان تین حاجتوں کا تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح سے مانگے کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالی سے جھولی پہلا کر مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر کم سے کم 5-10 منٹ تک پورے سچے دل کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیے، کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ مراقبہ کر رہے ہیں، جس طرح آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے آنکھیں بند کر کے پورے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ان تین حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس طرح جیسے جیسے آپ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتے رہیں گے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے رزق اور دولت کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات انشاءاللہ جلد از جلد قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کو اس نماز صلاۃ الحاجات کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو یہ نماز پڑھیے۔ جب سجدے میں سر جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے، اور جب یہ نماز کسی خاص مقصد کے لیے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ صلاۃ الحاجات جب ہم اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، اے بندے، جو بھی مانگنا ہے اب مجھ سے مانگ۔ تو ناظرین کرام، جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجات معمولی نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی حاجت یا مشکل میں مبتلا ہو، وہ 2 رکعت نوافل نماز ادا کرے، پھر اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے تو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہ نماز دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل کی پریشانی اور اضطراب کو دور کر دیتی ہے۔ اور صلاۃ الحاجات کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اس نماز کے ذریعے قبول کرتا ہے۔ یہ نماز دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ جب انسان اپنے غم، پریشانی یا حاجات کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے آتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ نماز انسان کے دل کی تکالیف اور غموں کو کم کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور اپنی حاجت کی دعا کرنا بہت مفید ہے، اور انسان کو چاہیے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کی پاکیزہ صفات اور اس کی عظمت کو یاد کرے اور دل سے دعا کرے، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صلاۃ الحاجات انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی روحانی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ نماز نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت اہم وسیلہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی حاجات اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی مدد کی امید لگاتا ہے۔ اسی لیے اس بابرکت مہینے یعنی ماہ رجب میں صلاۃ الحاجات کی نماز کا یہ بابرکت وظیفہ ضرور کیجیے، کیونکہ یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے اور یہ نماز بھی بہت برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس بادشاہ وظیفے کے ذریعے آپ کی تمام حاجات کو ضرور پورا کرے گا۔ ناظرین کرام، اب جان لیجئے کہ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ 90 دنوں تک کرنا ہے، یعنی 90 دن لگاتار آپ نے یہ بابرکت عمل کرنا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں اس نماز کو 90 دن تک کیسے ادا کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حیض سے ہو جائے تو عمل بند کر دیں، اور جب پاک صاف ہو جائے تو جتنا عمل آپ نے کیا تھا اس کو یاد رکھتے ہوئے آگے آپ اس عمل کو شروع کر دیں۔ اس طرح عورتیں بھی 90 دن اس بابرکت نماز کو ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بابرکت عمل 90 دن کا ہے تو یہ عمل ماہ رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا، اور ماہ رمضان المبارک میں یہ عمل تراویح کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس عمل کو تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ عمل انتہائی بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی تمام بندشیں، رکاوٹیں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزق اور دولت کی بارش کرے گا اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔
آپ کو تمام شیطانی وار، جادو، جنات اور آسیب سے محفوظ کر لے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش انشاءاللہ برسائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔